پہلا تو ہے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے، حقوق العباد یا حقوق اللہ؟ دونوں یکساں اہمیت کے حامل ہیں. یعنی اس کائنات میں ہمارے رشتوں سے اخلاق پیدا ہوتا ہے. یعنی اخلاق کیا چیز ہے؟ ماں کے تعلق سے، باپ کے تعلق سے، اعزاء اقربا کے تعلق سے ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے جو رشتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ان میں سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے خالق کا رشتہ ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے یہ شعور دیا ہے، جس نے پھر وعدہ کیا ہے کہ اگر صحیح راستہ اختیار کرو گے تو میں ہمیشہ کی زندگی دے دوں گا. یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ زندگی دے دوں گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جس میں جو چاہو گے خواہش پیدا ہوگی اور پوری کر دی جائے گی. تو اتنی بڑی نعمت دینے والی ہستی کا بھی تو آخر کوئی حق ہونا چاہیے. وہ حق کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ چند عبادات ہیں. اگر آپ غور کریں تو 24 گھنٹے میں اگر آپ فرض نماز کو لے لیں، ظاہر ہے کہ وہی لازم کی گئی ہے، تو بحیثیت مجموعی شاید 35-40 منٹ بھی نہیں لگتے 24 گھنٹوں میں. یعنی روزمرہ کا حق تو یہی ہے، سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جانا ہے، یا آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق ان سے آپ واقف ہیں. ایک فرق البتہ ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کائنات کے خالق ہیں، بڑے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان سے اگر آپ معافی مانگیں تو بڑا امکان ہوتا ہے کہ وہ رحم فرمائیں گے. خود وعدہ فرمایا ہے انہوں نے کہ کتنا بڑا جرم کر کے آ جاؤ گے، یعنی جو اللہ سے متعلق معاملات ہیں، تو میں معاف کر دوں گا. میری رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. قیامت میں بھی اس کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے تو معافی ہو جائے گی. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں معاملہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں رہتا، اس میں معاملہ بندے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اور جب بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بندے میں وہ عفو درگزر، وہ رحمت، وہ شفقت توقع نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی معاملہ بندوں کے ساتھ ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو کم تول کے دیا ہے، کسی کے ساتھ ملاوٹ کی ہے، تو یہ معاف نہیں ہوگی. نہ اس کو نمازیں معاف کرا سکتی ہیں، نہ اس کو روزے معاف کرا سکتے ہیں، نہ اس کو حج معاف کرا سکتا ہے. اس میں آپ کو تلافی کرنی ہوگی. جس کا حق مارا ہے وہ دینا ہوگا اس کو، اور اس سے معافی مانگنی ہوگی. اس کے بغیر اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. بلکہ یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں یہ معاملہ نہ ہو سکا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سپرد کر دے گا آپ کو، اور وہاں آپ کے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہوگا نہ لینے کے لیے کچھ ہوگا. آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کی بدیاں لینی پڑیں گی. اس کے علاوہ کوئی تبادلہ ہو نہیں سکتا. تو اس میں چونکہ بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو سب لوگوں کو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہیں، یہ فرمایا نا کہ روزے رکھتے ہو میں معاف کر دیتا ہوں، ایک جمعہ پڑھتے ہو میں اس میں بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہوں. یہ اللہ سے متعلق گناہ ہوتے ہیں. نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، اور اس طرح کا کوئی معاملہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے اس میں کوئی معاملہ ہو گیا. لیکن انسانوں کے حقوق کا معاملہ یہ نہیں ہے. اس میں اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور بندے سے بھی معافی مانگنی ہے، اور پھر اس کی تلافی ضروری ہے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 1-2 کنال کے پلاٹ پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ہی عمرے کا ٹکٹ لے لیا اور یہ خیال کیا کہ وہاں یہ سب معاف ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پلاٹ واپس کر کے پھر جانا ہے. یعنی چونکہ پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، ملاوٹ کر دی گئی تھی، کسی کو دھوکہ دیا گیا تھا، فریب کیا گیا تھا، قوم کا پیسہ کھایا گیا تھا، تو اب کوئی عمرہ، کوئی حج، کوئی روزہ، کوئی لیلۃ القدر اس کو معاف نہیں کرا سکتی جب تک کہ آپ اس کو واپس نہیں کریں گے، اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے. اس کے بعد بھی، یعنی واپس کرنے کے بعد بھی اب آپ کو خدا سے معافی مانگنی ہے. اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جائیے. یعنی ترتیب یہ نہیں ہے کہ پلاٹ پر قبضہ مکمل کر کے عمرہ کرنے کے لیے جائیں، وہ واپس کر کے جائیں تو بندے سے معافی یہاں ہو گئی، وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. یہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے. اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ غلط فہمی بالکل رفع کر لیں کہ جب یہ بشارت دیتے ہیں نا ہمارے علماء
بعض سناتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا، اور اگر آپ نے ایک رمضان کے بعد دوسرے روزے رکھ لیے، اور آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے اور حج کرنے کے لیے چلے گئے، تو جیسے ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ایسے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چیزیں ان سے بے شک پاک ہو جاتے ہیں، یعنی بندوں کے معاملے میں ان میں سے کوئی بشارت نہیں، وہ آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا۔